ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب احباب درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی معزز سامعین، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اس پہ قبضہ اور کنٹرول بھی اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ ساری کی ساری کائنات کو پیدا فرمانے والی بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس پہ قبضہ اور کنٹرول بھی اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ اور کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ پاک نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں فرمائی۔ بے شمار مخلوقات، کہنے والے فرمانے والے فرماتے ہیں 18,000 قسم کی مخلوقات، بے شمار قسم کی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی۔ ان مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے دنیا میں آنے کا مقصد انسان کے چھوٹے سے دماغ میں سمجھ آئے تب بھی نہ سمجھ آئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے دنیا میں پیدا نہیں فرمایا۔ ہر ایک چیز کا مقصد، اور یہ بھی حدیث قدسی میں فرما دیا گیا، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتکم للآخرہ۔ اے انسان، دنیا ساری کی ساری اللہ رب العزت نے الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا ساری کی ساری اللہ نے تیرے لیے پیدا فرمائی ہے، انسان کے لیے۔ اور انسان ہونے کے ناطے تو سارے انسان ہیں، عیسائی بھی انسان ہے، سکھ بھی انسان ہے، یہودی بھی انسان ہے، مسلمان بھی انسان ہے۔ لیکن یہ کائنات اگر قائم ہے، برقرار ہے، کھڑی ہے، اس کا نظام چل رہا ہے، تو یہ انسانوں میں سے ایک مسلمان کے صدقے چل رہا ہے۔ جب تک مسلمان ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں مفہوم اس طرح ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جب تک دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا، ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے، یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا، یہ برقرار، سورج نکلتا رہے گا، چاندنی پھیلاتا رہے گا،
زمینوں سے غلے اگتے رہیں گے، فصلیں پکتی رہیں گی، دریاؤں کو روانی ملی رہے گی، ہواؤں کو روانی، ہوائیں چلتی رہیں گی، بارشوں کا نظام چلتا رہے گا، غرض کائنات کا سارا نظام چلتا رہے گا تب تک جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا دنیا میں موجود ہے۔ اور جب ایک بھی اللہ کا نام لینے والا، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا، ایک بھی اللہ کو ماننے والا موجود نہیں ہوگا تو یہ کائنات کو اللہ پاک ختم فرما دیں گے، یہ باقی نہیں رہے گی۔ تو بات کائنات ساری کی ساری اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اور انسانوں میں سے پھر مسلمان کے لیے، ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے ساری کی ساری کائنات کو۔ اب گویا کہ ہم سادہ لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان کائنات کا دلہا ہے، مسلمان کائنات کا دلہا ہے۔ بغیر برات کے اندر دلہا موجود نہیں، برات کسی کام کی نہیں، اس میں جانے والے کوئی پوچھتا نہیں، اس دن دلہے کی برکت سے سب کچھ ہے۔ تو ہم اور اگر کائنات میں سے انسان کو، مسلمان کو نکال دیا جائے تو ساری کی ساری کائنات بے مقصد ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ کائنات میں اگر آج ترقی کر کے، آج اسلام کی روشنی میں ترقی کر کے آج اگر لوہے کو ہوا میں اڑا دیا جہاز کی شکل کے اندر، اب ان جہازوں کے اندر سفر کرنے والا انسان ہے۔ لکڑی پہ محنت کر کر کے لکڑی لاکھوں کا فرنیچر بن گیا تو وہ فرنیچر اگر استعمال میں لاتا ہے تو انسان ہے۔ پھل پھول جو اگتے ہیں، بنتے ہیں، چلتے ہیں، نظام بنتا ہے، اب ان پھلوں کو، ان غلوں کو، ان پھولوں کو، ان سے فائدہ اگر کوئی لے رہا ہے تو وہ انسان ہے۔ طرح طرح کے جانور، کوئی سواری کے لیے، کوئی گوشت کے لیے، کوئی دودھ کے لیے، طرح طرح کے اللہ نے جانوروں کو پیدا فرمایا۔ اب یہ جانوروں سے اگر کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے تو وہ انسان ہے۔ گویا اگر انسان کو یہاں سے نکال دیا جائے، یہاں سے ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے، سفر کرنے والا ہے کوئی نہیں، جہاز کس کام کا، خریدنے والا ہے کوئی نہیں، پھل پھول لے گا کون، غلے کس کام کے جب ہے ہی کوئی نہیں، کھانے والا ہے کوئی نہیں، خریدنے والا ہے کوئی نہیں۔ وہ اس لاکھوں قسم کی لکڑی کو کون پسند، جب پسند کرنے والا ہی کوئی نہیں تو کیا لکڑی کس کام کی۔ تو گویا انسان مرکز، محور، انسان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ اور جو حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ ساری کی ساری دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی، الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تیرے لیے پیدا کی گئی ہے، تیرے لیے بنائی گئی ہے، تیری خدمت۔ اگر تجربہ مشاہدے سے بھی بندہ دیکھے تو دنیا کی ساری چیزوں سے جو فائدہ حاصل کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے، ان ساری چیزوں سے فائدہ۔ ہاں مسلمان کے صدقے پھر غیر بھی لے رہا ہے، اصل تو مسلمان ہے، اصل تو مسلمان ہے، ماننے والا ہے، اقرار کرنے والا ہے۔ جب یہ نہیں ہے، اس کے صدقے جب تک یہ ہے تب تک سارا کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب ساری دنیا، ہاں پہلی بات پہ میں آتا ہوں کہ اللہ نے کائنات میں کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ ساری کی ساری چیزوں کا مقصد انسان کی خدمت ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے مسخر کیا ہے ساری چیزوں کو، اس ہاتھی کو، اس گھوڑے کو، اور اس خچر کو، اور ان جانوروں کو، اس بڑی بھینس کو 10 بندے بھی طاقت کے اعتبار سے پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے کیسا مسخر کیا، 7 سال 8 سال کا چھوٹا سا بچہ اس کی رسی پکڑ کے آگے آگے چلتا ہے، وہ اللہ کی مسخر کی ہوئی، اللہ کی تابع کی ہوئی پیچھے پیچھے قدموں کے قدم اٹھاتی چلتی آ رہی ہے۔ ورنہ اس اتنے بڑے جانور اونٹ کو، ہاتھی کو اگر 10-20 بندے بھی مل کے قابو کرنا چاہے تو قابو ہو نہیں سکتا۔
قابو کر نہیں سکتے، لیکن اللہ نے مسخر کیا۔ اتنی اتنی منزلوں کی عمارتیں اسی زمین پہ کھڑی ہیں، 10 منزلی 20 منزل، کتنی کتنی منزلوں کی عمارتیں اسی زمین پہ کھڑی ہے۔ سختی کے اعتبار سے زمین سخت اتنی ہے، نرمی کے اعتبار سے ایک بچہ ایک کیل لے کے اس پہ ایک ہتھوڑی کی ضرب لگاتا ہے، وہ کیل زمین میں چلا جاتا ہے۔ نرمی کے اعتبار سے نرم بھی ہے، اور اگر اتنی نرم تو پھر عمارت کا بوجھ کیسے اٹھاتی، سخت بھی ہے۔ اللہ نے ایک ہی وقت میں دونوں کام اس سے لیے۔ تو اب کائنات ساری کی ساری لگی ہوئی ہے انسان کی خدمت میں۔ سورج سے فصلیں پکتی ہے، چاند کی چاندنی سے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے، پانی بارشوں سے فصلوں کو تابانی اور ہریالی ملتی ہے، زمین سے غلے اگتے ہیں، جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اس سے فائدہ لیتا ہے تو انسان۔ اور ان کا مقصد بھی اللہ نے یہی رکھا کہ دنیا ساری کی ساری ہے انسان میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے۔ اور اگلی بات حدیث قدسی کا دوسرا حصہ، یہاں دھوکہ لگ گیا، یہاں انسان کو دھوکہ لگ گیا، یہاں زبان پہ بھی کبھی آ گیا کہ دنیا میرے لیے اور شاید میں دنیا کے لیے، دنیا میرے لیے اور میں شاید دنیا کے لیے۔ نہیں بھی نہیں، پیدا فرمانے والے نے فرما دیا الدنیا خلقت لکم، دنیا ساری کی ساری تیرے لیے ہے اور تو دنیا کے لیے نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُكُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تجھے تو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہاں کے لیے نہیں ہے۔ دنیا تیرے لیے ہے لیکن تو یہاں کے لیے دنیا کے لیے نہیں ہے، تو آخرت کے لیے ہے۔ اور ایک اگر انصاف کے عقل مندی سے سوچا جائے تو ساری دنیا کی ساری چیزوں کا مقصد اللہ نے رکھا، ساری دنیا کی ساری چیزوں کا مقصد اللہ نے رکھا، اور وہ مقصد انسان کی خدمت ہے۔ اور جس انسان مسلمان کے لیے ساری کائنات بنائی، کیا وہ بغیر مقصد کے پیدا کر دیا؟ ساری دنیا کی ساری چیزیں تو انسان کی خدمت کے مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے، اور جس کے لیے یہ ساری کائنات بنی ہے وہ بغیر مقصد کے، اس کا کوئی مقصد نہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہے۔ پیدا فرمانے والے نے اس کا مقصد دنیا میں آنے سے پہلے بتا دیا، اور اس کتاب میں فرما دیا جس کے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں شک کوئی نہیں۔ انسان کا مقصد اللہ نے رکھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو اللہ نے کائنات میں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ چاہتے یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے راضی کر کے کون آتا ہے، میری مان کے کون آتا ہے، میرے حکموں کے سامنے سر خمے تسلیم کر کے کون آتا ہے۔ اب اللہ کی جو ماننی ہے، اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکانا ہے، وہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے بقدر یقین۔ بات پہ تھوڑا سا ساتھی تھوڑا سا غور اگر توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات آسانی سے، بقدر علم بندہ عمل پہ نہیں آتا کہ علم ہے تو عمل پہ آ گیا، بقدر یقین بندہ عمل پہ آتا ہے۔ جتنا یقین ہے اتنا عمل ہے، اور جتنا اگر علم کے اعتبار سے بندہ عمل پہ آتا ہوتا تو آج کوئی ایک 100 میں سے 100 کے 100 بتائیں گے، اس سے پوچھے نماز کیا ہے جی، نماز، وہ بتائے گا جی نماز اللہ کا حکم ہے۔ اس کو علم ہے نماز 5 وقت ہے دن میں، اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے، 5 ہے دن میں پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے، نہ پڑھے گناہ گار ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لے، ہر ایک کو کوئی نہیں ملے گا ایسا جو یہ کہے کہ اس کو کہو نماز کیا ہے، وہ کہے مجھے تو نہیں پتا نماز کیا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب
تعلیم علم تو سب کو ہے کہ نماز کیا ہے، نماز ہے کیا، یہ تو سب کو پتہ ہے، اللہ کا حکم ہے، 5 ہیں، پڑھنی ہے، فرض ہے، سب کو پتہ ہے۔ اس کا مطلب علم تو سب کو ہے۔ اب ان میں سے اگلی بات ہے کہ پڑھنے والے کتنے ہیں، یہ ہم سب کے سامنے ہے کہ کتنے پڑھتے ہیں۔ اب نہ پڑھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا، اب نماز نہ پڑھنے پہ نقصان کتنا ہے اس کا یقین نہیں ہے۔ یقین بقدر کسی چیز کی بنیاد کے ہے، جس طرح کسی درخت کی جڑیں ہیں، جس طرح کسی فصل کا بیج ہے، جس طرح کسی عمارت کی، کسی کمرے کی بنیاد ہے، یقین اس طرح ہے۔ یقین بنیاد کا بھی نظر، ہم سارے مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اب ہم سارے عقل مند ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ جو باہر نظر آ رہی ہیں دیواریں، یہ اتنی نہیں ہیں، ایک زمین کے اندر کچھ کھود کے یہاں نیچے سے اس کی دیواریں بنا کے لے کے آئے ہیں، وہ مسجد کی بنیاد ہے۔ جب تک بنیاد نہیں ہے تب تک عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اور بنیاد نظر نہیں آتی۔ کسی پودے کا، کسی درخت کی جڑیں نظر نہیں آتی، کسی فصل کا بیج نظر نہیں آتا۔ گندم کی بجائی ہے گندم، اب گندم تو اسی ایکڑ میں اگنی ہے نا جس میں بیج ڈالا ہے، جب تک بیج نہیں ڈالا گیا تب تک تو فصل نہیں ہے، اللہ نے اسباب کے ساتھ جو جوڑا ہے۔ تو بہرحال بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ یہ جو عمارت کی بنیاد ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ جس عمارت کی بنیاد ٹیڑھی ہو وہ عمارت آسمانوں تک بھی لے جائے تو ٹیڑھی رہتی ہے۔ عمارت کمزور ہے، بنیاد کمزور ہے، عمارت کمزور ہے، بنیاد میں دراڑ آ گئی، بنیاد سے پانی پہ گیا، اوپر والی عمارت نو تیڑا آ جانی ہے۔ درخت کی جڑیں کمزور ہو گئی، درخت ہرا بھرا نہیں رہے گا، خشک ہو جائے گا۔ اس کا اوپر کا خشک ہونا بتلائے گا کہ اس کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی ہیں، اس کی جڑوں میں چوہا لگ گیا ہے، اس کی جڑوں کو کیڑا لگ گیا ہے، اس کی جڑیں کمزور ہو گئی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یقین جیسے بنیاد نظر نہیں آتی، جیسے درخت کی جڑیں نظر نہیں آتی، ایسے انسان کا اللہ کی ذات کے ساتھ یقین والا تعلق وہ نظر نہیں آتا، وہ دل میں ہوتا ہے۔ ہاں وہ یقین جس قدر مضبوط ہے انسان اسی قدر عمل پہ ہے، اور جب یقین کمزور ہے تو پھر انسان عمل پہ نہیں ہے۔ جیسے درخت اوپر والا ہرا جو ہے وہ خشک ہو گیا اس کی جڑوں کے کھوکھلے ہونے کی وجہ سے، ایسے یقین کی کمزوری کی وجہ سے انسان مسلمان ہو اور اس کو کہو آؤ نماز پڑھے، وہ کہے تو پڑھیا میرا دل نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے اللہ نے انسان کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ جب جسم اس کا بیمار ہوتا ہے، جسم کو اللہ نے بنایا بھی مٹی سے ہے، اس جسم کی دوا غذا بھی مٹی سے بنائی ہے۔ جسم بیمار ہے تو اس کی دوا بھی غذا بھی مٹی سے ہی بنی ہے، دنیا سے بنی ہے۔ روح جو ہے وہ اللہ نے جنت سے بھیجی ہے، اوپر سے بھیجی ہے، اپنے پاس سے بھیجی ہے، اپنے حکم سے بھیجی ہے، اور اس کی دوا غذا بھی اللہ نے اپنے پاس سے رکھی ہے۔ جس کو بخار ہو گیا، بس آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، جس کو بخار ہو گیا اس کو کہو بھائی چائے کے ساتھ رس کھا لے،
وہ کیا کہتا ہے جی؟ وہ کہتا ہے جی دل نہیں کرتا، کڑوا ہے۔ کیا چائے کڑوی ہے؟ اس کو پھل سیب کاٹ کے دیا جائے کہ یہ لو بھائی سیب کھا لو، وہ کہتا ہے جی کڑوا لگتا ہے۔ سیب کڑوا ہوتا ہے؟ سیب تو میٹھا ہے۔ اب سیب کڑوا اس کو اس لیے لگ رہا ہے کہ اس کا جسم بیمار ہے، اس بیماری کی وجہ سے اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ مسلمان ہو اور اس کو کہو بھئی اذان ہوگی آ جاؤ نماز پڑھے ہو، کہ نا یار تو پڑھیا میرا تو دل نہیں کرتا۔ دل کیوں نہیں کرتا؟ اس کی روح بیمار ہے، ورنہ یہ تو ہو نہیں سکتا بھی مسلمان نماز چھوڑ دے۔ اب روح کو مضبوط کرنے والی چیزیں تھی اللہ کا ذکر، اللہ کے قرآن کی تلاوت، اللہ کی دعوت کے بول، اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اور دعاؤں کا مانگنا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ گریہ زاری کرنا۔ یہ چیزیں روح کو مضبوط کرتی تھی۔ ذکر کرنا، تلاوت کرنا، دعا مانگنا، درود پاک پڑھنا، یہ چیزیں اس کی روح کو مضبوط کرتی تھی۔ وہ کی نہیں، روح بیمار ہے۔ روح کے بیمار ہونے سے، جیسے جسم کے بیمار ہونے سے میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگتی ہے، ایسے ہی روح کے بیمار ہونے سے پھر اعمال کی طرف دل نہیں لگتا، پھر نماز کو دل نہیں کرتا، تلاوت کو دل نہیں کرتا، پھر مسجد کی طرف آنے کو دل نہیں کرتا، اس لیے کہ روح بیمار ہے۔ اور بندہ عمل پہ آئے گا بقدر یقین آئے گا، بقدر علم نہیں آئے گا، علم نہیں آئے گا۔ تو اب یقین کو بنانے کی جو اللہ نے ایک محنت، ایک یقین بنانے سے بنتا ہے، بنا بنایا کوئی ملتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دکان سے خریدو اور رکھ لو اندر اور بس جی یقین پورا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ بن مانگے دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کا تعلق، اللہ کی ذات کے ساتھ معرفت، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا ایک لگاؤ، وہ اللہ بن مانگے دیتے نہیں ہیں۔ بغیر طلب کیے، بغیر مانگے اللہ ہر ایک کو نہیں دیتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ وہ تو مانگتے نہیں، وہ تو طلب نہیں کرتے، اللہ زبردستی دے دے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ساری دنیا کی ساری نعمتیں اللہ ہر ایک کو بن مانگے دے دیتے ہیں۔ ایمان، یقین، اللہ کی ذات کا تعلق، اور اصل دنیا میں سب سے قیمتی چیز اللہ کی ذات۔ جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ بھی نہ ملا، جس کو اللہ مل گیا اس کو سارا کچھ مل گیا۔ کس یقین کے ساتھ بندہ جاتا ہے اور میرا فلاں ایم پی اے ایم این اے نہ تعلق، اپنا کام ہویا پیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اعلان کیا میرے خزانے میں سے جو جتنا خزانہ اٹھا سکتا ہے اٹھا کے لے جائے، اس کا جتنا اٹھا لے گا اسی کا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت طاقت کے مطابق اٹھایا۔ ایک جو وزیر تھا وہ بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بیوقوف، سارے لوگ اپنا اپنا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو بھی اٹھا لے جتنا اٹھا سکتا ہے۔ اس نے کہا جی وہ اپنی اپنی حیثیت طاقت کے مطابق جتنا اٹھا سکتے اتنا اٹھائیں گے، باقی جتنا خزانہ بچ گیا وہ کس کا ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ پہلے بھی اللہ نے مجھے دیا، بعد میں بھی میرا ہی ہے، وہ تو اپنا اپنا لے جائیں گے۔ تو اس نے کہا جی جو بعد میں جتنا بچا وہ آپ کا ہے، تو میں نے آپ کو لے لیا، تو گویا جتنا بچ گیا وہ سارا میرا۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد کہ کائنات ساری کی ساری اللہ کے قبضہ، کنٹرول، تصرف کے اندر ہے۔ جب اللہ کی ذات کو ساتھ لے لیا تو سارا کچھ ساتھ آ گیا، جب اللہ کی ذات کو ساتھ نہ لیا تو پھر کچھ بھی نہ لیا۔ اللہ پاک وہ یقین، وہ ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے، سارے مسلمانوں کو نصیب فرمائے جو اللہ کے ہاں مطلوب و مقصود ہے۔ اور جس یقین کے بقدر بندہ عمل کی زندگی پہ آتا ہے، عمل کی زندگی سے ہی اصل دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ کے سامنے سرخ روح ہونا ہے تو عمل کی زندگی پہ آنا ضروری چیز ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری،
تو وما علینا الا البلاغ،